بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عن ذکری فإنہ لا معیشۃ ضنکا۔ یہ قرآن کی آیت جو ہے اس کی تلاوت جو کی ہے یہ اس لیے میں نے کی ہے کہ گزشتہ یہ رمضان کے اندر میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے کہا عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھ کے واپس آ جانا ہے، تراویح نہیں پڑھنی۔ تو میں واپس یہی سوچ کر جب میں نماز پڑھ کے کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا، میں نے کہا تلاوت سنتے ہیں۔ تو تلاوت سن کر میں باہر نکل رہا تھا، تو جب باہر گیٹ کی طرف آیا تو اس وقت جو قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ من اعرض عن ذکر، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو میرے فوراً ذہن میں آیا کہ اب دیکھو یہ گیٹ تک اب میں پہلے بیٹھا رہا ہوں، حالانکہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً بھی میں آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نافذ کر دیا میرے جسم کے اوپر کہ یہ اس وقت تک گیٹ کی طرف نہ آئے جب یہ گیٹ پر آئے تو وہ آیت اس وقت وہ پڑھ رہا ہو جب باہر جا رہا ہوں۔ تو میرے فوراً ذہن میں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اس طرح قرآن کی طرف اشارہ تھا کہ جو قرآن اس کو میں تراویح نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں سن رہا، میں باہر جا رہا ہوں، تو یعنی میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں اس پہ غربت اور اس کی تنگ دستی، اس پہ جو ہے وہ غربت کا عذاب آ جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ بہت سخت عذاب ہے اور بہت یہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو میں فوراً اندر سے چلا گیا اور جا کے میں نے تراویح پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس سے مجھے یعنی میں نے کہا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ حکمرانوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم سودی نظام کو نافذ کر کے IMF ورلڈ بینک یہودیوں کو خوش کر کے ہم معیشت کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن سے اللہ کے ذکر، یہ قرآن ذکر کہا گیا ہے کہ یہ میرا ذکر ہے، اس کی معیشت کو اس کے نظام سے ہم اعراض کر کے ترقی نہیں کر سکتے۔ سڑکیں تو بن جائیں گی، راستے بن جائیں گے، لیکن ان راستوں پہ چلنے کے لیے ہمارے پاس تیل گاڑیوں میں چلانے کے لیے نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے یہاں تک کہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے ہم اس پہ پیدل بھی نہیں چل سکیں گے۔ یہ معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ ان حکمرانوں کے لیے ایک میسج میں نے کہا دے دوں کہ جب تک آپ اس قرآن کے ذکر اور پوری دنیا کے اندر مسلمان سپر پاور اس وقت تک رہے ہیں جب تک اس نے خلافت کا نظام قائم رکھا، جب تک مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں میں اس قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھا تو پوری دنیا کے اندر مسلمان سپر پاور رہے۔ جب تک یہ اب ہمارے کچھ ایسے فاسق فاجر لوگ، ایسے لوگ ہمارے سسٹم کے اندر کفر نے داخل کر دیے ہیں۔ انگریز نے یہاں پر جب کچھ اپنے تعلیمی ادارے ان کے کھول رہے تھے مشنری، تو انہوں نے کہا تھا ہمارے کالجز، ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے لوگ اکثر لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو جائیں گے، اگر وہ عیسائی نہ ہوئے تو مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ ہمارا یہ سسٹم چلانے والے لوگ، میں سمجھتا ہوں وہ کفر کی، وہ انگریزوں کی چال کامیاب ہو گئی ہے کہ یہ جو سسٹم کو نظام چلانے والے لوگ ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف جو باتیں کر دیتے ہیں، اسلام کے خلاف جو باتیں کر کے جو کہتے جی یہ مولویت یہ ہے، سسٹم یہ ہے، ہمارا یہ نظام سسٹم یہ ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اسلام اور اس کے خلاف، اسلامی نظام اور اسلامی جماعتوں کے خلاف یہ باتیں کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں سیاسی لوگ۔ یہ ایسے لوگ وہ انگریز کے اداروں میں جو پڑھنے والے ہیں، جو عیسائی تو نہیں ہوئے لیکن مسلمان بھی نہیں رہے، یہ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اگر یہ نظام اور سسٹم کو بچانا ہے، اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تو ہمیں سود کے نظام کی ابھی جو یہ سسٹم چل رہا ہے کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ جس نے بھی
کسی نے مدینہ کی ریاست کے نام پر دھوکہ دیا تو کسی نے اسلامی نظام کے نام پر پاکستان کو دھوکہ دیا. مجھے یاد ہے کہ نواز شریف نے جب شروع میں آیا تھا تو اس نے کہا تھا میں قرآن جو ہے ہر تھانے کے اندر میں ایک عالم کو بٹھاؤں گا ایس ایچ او کے برابر اس کو سیٹ دی جائے گی اور ایس پی کے اوپر ایک برابر بڑا عالم ایس پی کے برابر بٹھاؤں گا اور میں اسلامی قانون نافذ کروں گا. تو جب یہ سارے کا سارا آگے یہ حکومت میں آیا تو اس نے نواز شریف نے کہہ دیا جی یہ معاملات ہیں یہ مجبوریاں ہیں. تو یہ مجبوریاں دیکھو وہ لوگ جو قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں وہ پوری دنیا کو انہوں نے شکست دے دی. انہوں نے ایک قانون کو بھی انہوں نے قرآن کے رد و بدل نہیں کی تھی. جب افغانستان کی اسلامی حکومت مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کر بنی تھی, اسٹوڈنٹ طالبان نے حکومت بنائی تھی, تو انہوں نے کوئی بھی معاملہ یہ اسلامی قانون میں رد و بدل کر دو, اسلامی قانون میں رد و بدل کر دو, تو ان کا یہی الفاظ تھا کہ قرآن اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے, نبی کی شریعت احادیث اللہ اور اس کے نظام ہم اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے حکمران, ہمارے لوگ, ہمارے سیاسی بے ایمان لوگ قسم کے لوگ جو ہیں یہ پورے کے پورے نظام اور اسٹرکچر کو کفر کے نظام پر بنا دیتے ہیں. تو پھر ان کی حالت کیا ہو رہی ہے کہ ہمیں پاکستان کو بعض اوقات بچانے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم بچ جاتے ہیں. ہمیں پاکستان کے پورے دریا جو ہے 5 دریا انہوں نے قبضہ انڈیا نے کر لیا, نہریں انڈیا کی طرف کر دی. ہمارا جب چاہے, یہ تو اللہ کی مہربانی ہے, 15 سال سے بارشیں زیادہ ہو رہی ہے, جب انڈیا پانی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے بارشیں ہو جاتی ہیں. لیکن اب اس سال لوگ ذمہ دار ہو رہے ہیں. اس سال اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم انہی سیاسی بے ایمان لوگوں کو جن کی وجہ سے تمہارا ملک تباہ ہو رہا ہے, اسی کو تم بے ایمانوں کو چنتے ہو. تم میرے قرآن اور حدیث کے علم رکھنے والے لوگ کو, اہل علم اہل تقویٰ کو اہمیت نہیں دیتے ہو. یہ اب عذاب کی کیفیت ہمارے اوپر آنے والی ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ نکالے گا, عذاب آئے گا تو ان سسٹم بے ایمان MNA MPs کے سسٹم پر نظام آئے گا اور انشاءاللہ صدارتی نظام بنے گا انشاءاللہ.